عادت یہ ہو گئی ہے کہ جس کو صحیح سمجھا 100% صحیح سمجھا، اس میں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، اس سے محبت ہو گئی تو اس کا عیب بھی خوبی نظر آتا، اور جس سے اختلاف ہوا معلوم ہوا اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں، وہ خرابی ہی خرابی ہے، مجسم شر ہے۔ حالانکہ در حقیقت اس دور میں ہمارے ہاں جو چیزیں اشخاص ملیں گے یا جماعتیں ملیں گی، کوئی پہلو اچھائی کا ہے، کوئی پہلو کمی کا ہے۔ اچھائی کے پہلو کو بھی سمجھیے، کمی کے پہلو کو بھی سمجھیے، اچھائی کے پہلو کی تعریف کیجیے اور کمی کی پہلو جو ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے کہ اس نے ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو متحرک کیا ہے مذہب کے لیے۔ وہ نکلتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنا خرچ کرتے ہیں، جاتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور مقصد ان کا نہیں ہے سوائے مذہب کے، اگرچہ ان کا تصور مذہب محدود ہے۔ اب یہ دوسرا پہلو ہے اس کا، لہذا اس کی بالکل نفی کر دینا بھی غلط، اور یہ سمجھنا کہ بس کام یہی ہے اور کل یہی ہے، یہ بھی غلط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بینگ اے مسلم سوسائٹی میں آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آپ پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کا لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہ کہ صرف آپ کے چاہنے والے بلکہ جو آپ سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائیں۔ سوسائٹی میں دینی جماعتوں کے کارکنوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے ہی ان کے نظریے سے یا ان کے طریقہ کار سے یا ان کے تھاٹ سے آپ اختلاف کریں تو ان کی ٹیون، ان کا لب و لہجہ ایسے ہو جاتا ہے آپ سے جیسے آپ ان کے کوئی ذاتی دشمن ہوں۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری دینی آرگنائزیشنز میں کہ وہ اخلاقی معاملات کو بالکل پس پردہ رکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ہماری پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین کو پریکٹس کرنے کا نام لیوا لیتے ہیں۔ ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ ہمارے مد مخالف جو ہیں وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہی شک و شبہات رہتے ہیں کہ آگے سے کوئی نہ کوئی ذاتی اٹیک یا بد کلامی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ بدترین ہے وہ شخص اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں یا اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ آپ کے اور ہمارے اندر تو کہیں یہ مسئلہ نہیں۔ روحانی مسائل میں سے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اس کے بعد سلف صالحین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات آپ ساری زندگی بظاہر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن انسانوں کے معاملات میں آپ اتنی زیادہ سستی برتتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن آپ کو پکڑ لے گا۔ آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اختلافی مسائل اور ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، تو اس میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مجلسی تو ایک شخص نے احمد رضا خان، مولانا احمد رضا خان صاحب کو صرف احمد رضا کہہ دیا، جس پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے انہیں ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مسائل یا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن تم ایک غیر عالم ہو کے کہ تمہیں یہ حق ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جس سے تمہارا اختلاف ہے اس بدتمیزی کا لہجہ رکھے ہوئے، اس بدتمیز ٹیون میں اس کا نام لو۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کا واقعہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب اور احمد رضا خان صاحب کا دونوں کا بڑا اختلاف رہا، لیکن تھانوی صاحب نے اپنے ایک شاگرد کی اس چیز پہ اصلاح کی۔ ہمارے اندر جو معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے اندر ہماری پرسنالٹیز ایسی بن چکی ہیں کہ کوئی بندہ اگر ہمارے پاس آتا ہے نا تو وہ بھی 10 دفعہ سوچے گا کہ پتہ نہیں میں اس کے ساتھ رہوں، یہ کیسی پرسنالٹی ہے، یہ مجھے ڈیل کیسے کرے گا، میرے نفسیاتی مسائل یہ سمجھے گا یا نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی چھوڑ کے جانا چاہے تو اس کے دل میں اتنے وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے یہ راز لیک نہ کر دے، پتہ نہیں میری کون سی ایسی باتیں ہیں جو میں نے اس سے دوستی یا بھائی چارے کے ناطے کی ہے تو یہ ان کو 10 پاس سے لگا کے آگے سوسائٹی میں وہ باتیں مشہور نہ کریں۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہماری اپنی پرسنالٹی کے اندر، ہمارے کردار کے اندر۔ مسلمان کا کریکٹر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی آنا چاہے تو وہ بھی ایسے فیل کرے کہ بالکل ہلکا ہے، اور جب کوئی جانا چاہے تو اسے یہ ڈر یا کسی قسم کا خوف نہ ہو کہ اس کے جانے کے بعد آپ اس کے بارے میں کوئی گھٹیا یا نیگیٹو پراپوگنڈا سوسائٹی میں شیئر نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی ایسے تھی کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے نا تو بوجھل طبیعت ہوتی تھی، بوجھل دل ہوتے تھے، تو بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو جوتیوں کی خاک برابر بھی ہم نہیں ہیں، لیکن بینگ اے مسلم ہم نے کس کی سیرت اپنی زندگی میں اپنانی ہے۔ آج سے ہی آپ اور میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اپنے دینی نظریاتی، سیاسی نظریاتی اختلاف والے مسلمانوں کے ساتھ ہماری ٹون کیسی ہوتی ہے۔
اور حق گوئی کے نام پہ یا دلیری کے نام پہ کہ ہم وہی اخلاق اپنی پرسنالٹی کے اندر سامنے والے کے سامنے پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور ہمیں بتایا۔ اور پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ ایک دین کے داعی ہیں یا مناظر ہیں۔ مناظرانہ لہجہ جو ہے وہ تو ان لوگوں کا رہا ہے جن کی تو نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ہمارا جو مخالف نظریے کا بندہ ہے اس کو کسی بھی صورت میں جیتنے نہ دے۔ دین کا جو داعی ہوتا ہے اس کا تو یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کرے اور دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی اصلاح کرے۔ تو آج کل معاشرے میں حق گوئی کے نام پہ اور دین کے نام پہ یہ جو بد اخلاقی کا کلچر پروموٹ ہوتا جا رہا ہے، اس سے اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔